السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس میں نئے سسٹم کی شمولیت کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی میں اناتولین ایگل مشقوں کے اعلان اور ترک ایئر فورس کے یونان میں ہونے والی ٹائیگر میٹ ایکسرسائز میں شمولیت سے انکار۔ امریکی حکومت کا یوکرین کے لیے مزید عسکری امداد کے لیے بھاری پیکج کا فیصلہ۔ ایران کے 2 نئے بیلسٹک میزائلز۔ یوکرین اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ امریکی صدر نے کانگریس سے ریکویسٹ کی ہے کہ یوکرین کی عسکری اور مالی امداد کے لیے $30 ارب کے نئے امدادی پیکج کی منظوری دی جائے۔ ملٹری پیکج میں آرٹلری سسٹمز، آرمرڈ وہیکلز اور اینٹی ٹینک ویپنز کے علاوہ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی امریکہ یوکرین کو عسکری ساز و سامان فراہم کرنے والا لیڈنگ ملک ہے، جبکہ دیگر نیٹو ممالک بھی یوکرین کی سپورٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ 21 اپریل کو امریکہ نے یوکرین کے لیے $800 ملین کے عسکری ساز و سامان کی یوکرین کے لیے منظوری دی تھی، جس میں M777 ہوائٹزرز، 1,44,000 سے زائد ایمونیشن راؤنڈز اور ان مینڈ ایریل وہیکلز کے علاوہ ٹیکٹیکل وہیکلز اور اینٹی ٹینک میزائلز شامل تھے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نیٹو ممالک کو یوکرین کو اسلحہ فراہمی روک دینی چاہیے۔ ترکی اس سال جون کے آخری ہفتے سے لے کر جولائی کے پہلے ہفتے تک اناتولین ایگل مشقیں منعقد کرے گا۔ اس سال اناتولین ایگل مشقوں میں سب سے زیادہ ایئر فورسز کی پارٹیسپیشن کے امکانات ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس اناتولین ایگل مشقوں میں قطر کی ایئر فورس اپنے رفال طیاروں اور پاک فضائیہ اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں کے ساتھ شریک ہوئی تھی، جبکہ میزبان ملک ترکی کے علاوہ آذربائیجان کی فضائیہ بھی اناتولین ایگل مشقوں میں شامل ہوئی تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق یونان کی جانب سے ٹائیگر میٹ مشقوں کا مقصد ترکی کے خلاف تیاری سے متعلق تفصیلات منظر عام پر آنے پر ترک ایئر فورس نے مئی میں پلان اس ایکسرسائز میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ترکی کی نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ یا TFX کے پارٹس کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلی اس وقت ترک ایروسپیس انڈسٹریز میں جاری ہے، جبکہ مکمل طیارے کا ڈھانچہ ستمبر میں ریڈی ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے باقی تمام طرح کے پرزہ جات کی تنصیب اور فارمیلٹیز کے بعد اس کی رول آؤٹ مارچ 2023 میں متوقع ہے۔ ایران نے قدس ٹیپ ریڈ میں اپنے نئے بیلسٹک میزائل خیبر شکن اور عماد 3 کو گزشتہ روز انویل کیا ہے۔ اس سے پہلے ایران شہاب 3، شہاب 3A، B اور D ورژن کے علاوہ کئی بیلسٹک میزائلز بنا چکا ہے۔ خیبر شکن میزائل کی رینج 1450 کلومیٹر بتائی گئی ہے، اور جہاں تک عماد 3 کا تعلق ہے تو اس کو نیو جنریشن لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس میزائل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ٹیسٹنگ کی تفصیلات سب سے پہلے اکتوبر 2015 میں منظر عام پر آئی تھیں۔ پاکستان ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سال اوفینسو انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اپنے فلیٹ میں شامل کرے گی۔ یہ سسٹم پیسو، ڈیفینسو اور اوفینسو سسٹم ہے۔ یہ دشمن کے ریڈیو اور ریڈار امیشنز کو 600 کلومیٹر کی رینج پر ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم دشمن کی پوزیشنز کو شناخت اور کلاسیفائی کرتے ہوئے اپنے ملک کے ریڈار فریکوینسیز کو کور کرتے ہوئے پروٹیکٹ کرنے اور اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کو اینٹی ریڈیشن میزائل سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ یہ دشمن کے کمیونیکیشن ایسٹس کو 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلاک کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو ہم بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سربیا نے چین سے حال ہی میں خریدے جانے والے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم FK3 کو پہلی مرتبہ پبلک کیا ہے۔ HQ-29 میزائل سسٹم کہے جانے والے اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو گزشتہ ماہ چین نے اپنے Y-20 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے ڈیلیور کیا تھا۔ اس چائنیز سسٹم کو ماہرین کی جانب سے رشین S-300 اور امریکی پیٹریاٹ سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کی رینج 170 سے لے کر 200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ US نیوی نے اپنے 2 P-8A پوسائیڈن کے اسکواڈرنز کو ریزرو کمپوننٹس میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ منتقلی 2026 کے لیے پلان ہے۔ اگر اس کی منظوری دے دی جاتی ہے تو یہ P-8A کے ریزرو اسکواڈرنز کی تعداد کو 2 سے بڑھا کر 4 کر دے گی۔ یو ایس نیوی کا موقف ہے کہ اس شفٹ سے آنے والے چند سالوں میں $55.5 ملین کی بچت ہوگی۔ انڈین ایئر فورس کے روسی ساختہ Mi-17V5 ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس پر اسرائیلی ساختہ اسپائک نان لائن آف سائٹ میزائل کو نصب کیا جائے گا۔ اس میزائل سسٹم کی رینج 25 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ اس کارگو ہیلی کاپٹر کو پہلی مرتبہ اس ایئر لانڈ میزائل سے گراؤنڈ اٹیک ٹارگٹس کے خلاف لیس کیا جائے گا۔ ترکی کی کمپنی ایسلسان نے مقامی لانگ رینج ایئر اینڈ ڈیفنس میزائل سسٹم کے فلیٹ سٹرکچر کے بارے میں تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس مقصد کے لیے سرچ اینڈ فائر کنٹرول ریڈار بھی مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس پروگرام پر ترکی کی ایسلسان، راکٹسان اور ٹی بی ٹیک سیج مل کر کام کر رہی ہیں۔ سائپر کے فلیٹ سٹرکچر میں فائر کنٹرول سینٹر، فائر کنٹرول ریڈار، سرچ ریڈار، میزائل لانچ اور ٹرانسپورٹ وہیکل کے علاوہ کمیونیکیشن اسٹیشن، کمیونیکیشن ریلے، مینٹیننس اینڈ ریپیئر ٹول اور ٹریننگ سیمولیٹر شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ سائپر کے بیس ورژن پر حصار O+ کے میزائل پر بیسڈ میزائل استعمال ہوگا اور اس کے ابتدائی ورژن کی رینج 70 کلومیٹر سے زائد ہوگی۔ ترک آفیشلز کے مطابق بعد میں اس سسٹم میں رشین ساختہ S-400 اور امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائل سسٹم کی طرز پر مختلف طرح کے میزائل استعمال ہوں گے، جس میں شارٹ ٹو میڈیم اور میڈیم ٹو لانگ رینج میزائلز کا استعمال قابل ذکر ہے۔ کولمبیا کی ایئر فورس نے ساؤتھ کورین ساختہ FA-50 اور TA-50 طیاروں کا انتخاب کیا ہے۔ کولمبین ایئر فورس ٹوٹل 20 طیارے ٹریننگ اور ایئر ٹو ایئر کے علاوہ ایئر ٹو گراؤنڈ رول میں خریدنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ پر $600 ملین لاگت آئے گی، تاہم اس بارے میں ایئر فورس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ امریکی ایئر فورس نے اپنے F-15C طیاروں کو یورپ میں تعیناتی کے بعد واپس بلا لیا ہے۔ یہ طیارے 27 اپریل کو برطانیہ کی ایئر بیس سے واپس بلائے گئے ہیں۔ رائل ایئر فورس بیس پر US ایئر فورس کے یہ F-15C طیارے تقریباً 30 سال تک ایئر سپیریئرٹی رول میں تعینات رہے ہیں۔ واضح رہے کہ F-15 ایگل طیاروں کو امریکہ نے رائل ایئر فورس بیس کے 48 فائٹر ونگ کے ساتھ 1994 میں ڈپلائی کیا تھا۔ ناروے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی 20 M109A3 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر یوکرین کو فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ناروے کی حکومت نے €267 ملین امدادی ساز و سامان بھی یوکرین کو بھجوانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ناروے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، ہیلمٹس اور دیگر ویپنز بھی یوکرین کو فراہم کر چکا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ فرینچ کمپنی کے ساتھ سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات کر رہا ہے، جس میں اس کمپنی سے نئے ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کیے جائیں گے۔ یہ سسٹم رائل سعودی ایئر ڈیفنس فورس حاصل کرے گی۔ اب تک کی سامنے آنے والی معلومات کے مطابق سعودی عرب فرینچ ساختہ شارٹ رینج فورس شیلڈ نامی ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم میں انٹرسٹڈ ہے۔ ممکنہ طور پر وہیکل ماؤنٹڈ سسٹم خریدا جائے گا، جس کے ساتھ ریڈارز اور میزائل لانچرز بھی شامل ہوں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔